وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم. واجب الاحترام معزز حضرات اور میرے دینی بھائیوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم سب کو ایمان اور اسلام کی دولت سے باخبر فرمایا. ایمان اور اسلام کے اندر فرق ہے. اسلام تو یہ ہے کہ ہم نے اس دین کو، اس مذہب کو اختیار کیا ہے جس پر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کرنے کا حکم دیا ہے. اور اسلام کے جتنے بھی اصول و قوانین ہیں اس کو ماننا، اس پر عمل کرنا، یہ اسلام ہے. اور قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن اسلام کے علاوہ کوئی بھی مذہب، کوئی بھی دین، کوئی بھی دھرم قابل قبول نہیں ہوگا. اللہ کے نزدیک صرف اور صرف پسندیدہ دین کے طور پر مذہب اسلام کو پسند فرمایا گیا ہے. لیکن اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں دوسری جگہوں پر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لاؤ. ایمان والوں سے مخاطب کر کے فرمایا ایمان لاؤ. اس کا مطلب یہ ہے کہ پورے طور پر اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ اور ایمان تمہارے دل کے اندر مضبوط قرار پکڑ لے. میں نے جو قرآن کریم کی آیت پڑھی جس کے اندر اللہ رب العزت نے ایک پیمانہ بتلایا کہ مسلمانوں کو کیسی زندگی اختیار کرنی چاہیے، کس طریقے سے زندگی گزارنی چاہیے. اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ تمہارے لیے بہترین نمونہ، بہترین آئیڈیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ہے. اب تمام مسلمانوں کو اس بات پر غور و خوض کرنا چاہیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گزارنے کا طریقہ کیسا تھا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لباس کیسے اختیار کیے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاشرے اور سماج کے اندر کیسی زندگی گزارتے تھے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عبادت کا طریقہ کیا تھا. اگر ہم ان ساری چیزوں کو اپنے اندر اتار لیتے ہیں تو صحیح معنوں میں ہم مسلمان اور ایمان والے کہلانے کے لائق ہیں، ورنہ پھر ہمارا معاملہ خطرے میں ہے. اور اللہ رب العزت کو اپنے محبوب کے طریقے کا دین ہی قابل قبول ہے. ہمارے اور آپ کے بیچ ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ اللہ کی ذات کیا ہے، اللہ کی ذات پر کس طریقے سے ایمان لانا چاہیے. اور انہوں نے یہ بھی طریقہ بتایا کہ زندگی کس طریقے سے گزارنی ہے. بڑے افسوس کی بات ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتیں، ان سب چیزوں کو ہم نے چھوڑ ہی رکھا ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پورے طور پر پوری زندگی کی سنت تھی. مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لباس اختیار فرمایا ہے وہ اسلامی لباس تھا. اور اسلامی لباس کے اندر پینٹ شرٹ، ٹی شرٹ یہ سب نہیں آتے. لہٰذا ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ جب ہم اللہ کے گھر میں آئے تو کم سے کم اسلامی لباس کا اہتمام کریں. فقہاء کرام نے ٹی شرٹ اور شرٹ پہن کر نماز پڑھنے کو مکروہ قرار دیا ہے. نماز ہو جاتی ہے لیکن نماز کے اندر کراہت آتی ہے. یہاں تک کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص کرتا اور جبہ پہن کر بھی نماز پڑھے اور آستین چڑھا کر نماز پڑھے تو اس کی نماز مکروہ ہوتی ہے.
تو بدرجہ اس کا آپ غور کر لیں کہ جس کے آستین اس کے اوپر ہو اس کی نماز تو بدرجہ اعلیٰ مکروہ ہوگی. لہذا ہمیں لباس کا سنت کے اہتمام کے ساتھ اختیار کرنا چاہیے. دوسری چیز، ایک بڑی چیز عام مسجدوں کے اندر ایک بیماری کی طرح پھیل گئی ہے. ہر جگہ ہر مسجد کے اندر جہاں بھی جانا ہوتا ہے، کسی مسجد میں نماز پڑھنے کا اتفاق ہوتا ہے تو بہت سارے لوگوں کے سر خالی ہوتے ہیں ٹوپیوں سے. یہ ٹوپی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی ٹوپی کا اہتمام فرمایا ہے اور ٹوپی کے اوپر عمامہ باندھا ہے، صافہ باندھا ہے. لیکن آج کل سرے سے بہت سارے لوگ ٹوپی پہنتے ہی نہیں. تو یہ ایک ایسی سنت ہے جس کو لوگ سرے سے فوت کرتے ہوئے جا رہے ہیں. یہ ان سنتوں پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کا میں آپ کو طبی فائدہ بھی بتاتا ہوں. آپ نے کسی پنجابی کے سر کے بال اڑے ہوئے نہیں دیکھے ہوں گے، چونکہ وہ لوگ پوری زندگی عمامے کے طور پہ جو ان کی شرعی اعتبار سے جن کو فالو کرتے ہیں تو پگڑی باندھتے ہیں، سروں کے بال کی حفاظت ہوتی ہے اس سے. اور جو لوگ ٹوپی نہیں پہنتے ہیں اس کے سروں کے بال اڑنے لگتے ہیں. اب غور کر لیں اس کو، چونکہ باہر کے جو جراثیم اور گرد و غبار سروں کے اوپر پڑتے ہیں، پھر اس کو شیمپو سے صابن سے نہا دھو کر ملتے ہیں، رگڑتے ہیں. اس طریقے سے جو سر کے خلیات ہوتے ہیں، اوپر کی جو تہ ہوتی ہے چمڑی کی، وہ دھیرے دھیرے مرجھا جاتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے. اور اس کے اوپری حصے کے اندر وہ خال پورے طور پر مردہ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے بال جھڑنے لگتے ہیں، بال کمزور ہو جاتے ہیں. تو جسمانی اور طبی فائدہ بھی ہے ٹوپی پہننے کا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، لہٰذا ٹوپی کا اہتمام کرنا چاہیے. خاص طور پر جب ہم عبادت کے لیے آئے، مسجدوں کے اندر آئے، تو اپنے سروں پر ٹوپی کا اہتمام کریں. ایک تو سنت ہوگی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بتلایا کہ ہماری امت کے اندر، ہماری قوم کے اندر جس زمانے میں ہماری سنت کو چھوڑا جا رہا ہو، ہماری سنتوں کو ٹھکرایا جا رہا ہو، ایسے زمانے میں اگر کوئی شخص ایک سنت کو زندہ کرے گا اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. کتنا بڑا اجر ہے. چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں، ہم سب کے سب مسلمان ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانا ہے، اسی میں ہماری کامیابی ہے. اگر ہم نے نبی کی سنت کو اپنایا تو اللہ رب العزت نے دنیا میں بھی کامیابی ہمارے لیے مقدر کر رکھی ہے. اور اللہ رب العزت نے سب سے بڑا وعدہ کر رکھا ہے، جنہوں نے ہمارے نبی کی پیروی کے ساتھ زندگی گزاری، ہم اس کو حیات طیبہ بہترین زندگی گزروائیں گے، قلبی سکون دیں گے. اور اسی طریقے سے بہت ساری چیزوں سے اللہ رب العزت اس کی حفاظت فرمائیں گے. تو ٹوپی کا اہتمام کریں، اسلامی لباس کا اہتمام کریں. عید کے نماز کے موقع سے بھی دیکھا گیا بہت سارے لوگوں نے کرتے پاجامے نہیں پہن رکھے تھے. عید کا موقع خوشی کا موقع ہوتا ہے اور اللہ رب العزت کی طرف سے انعام و اکرام کی بارش ہوتی ہے، اور اللہ رب العزت کی طرف سے تحفہ دیا گیا ہے عید کا مسلمانوں کو. لیکن اس دن بھی کرتے پاجامہ سے خالی ہو کر آتے ہیں اللہ کے گھروں میں، جبکہ یہ ہمیشہ اختیار کرنے کی ضرورت تھی. لیکن بہت سارے لوگوں کی مجبوریاں ہیں، جاب کی، کمپنی کی، بہت سارے یونیفارم وغیرہ تیار کر دیے گئے ہیں. لیکن اسلامی لباس اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ جب بھی آپ اللہ کے گھر میں آئے، نماز کے اہتمام کے لیے، عبادت کے لیے آئے، تو کم سے کم اسلامی لباس اختیار کریں. اور یہ ٹوپی کی سنت مفقود ہوتی جا رہی ہے، لوگ سرے سے ٹوپی پہننا ہی چھوڑ رہے ہیں. لہٰذا ٹوپی ضرور پہنیں. ایک تو سنت زندہ ہوگی، سنت کا ثواب ملے گا، اور دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی میں ہماری عبادت ہوگی. تیسری چیز، بہت سارے لوگ ٹی شرٹ اور شرٹ پہن کے نماز پڑھتے ہیں. شرعی اعتبار سے مسئلہ یہ ہے، ناف کے نیچے سے گھٹنے کے نیچے تک کا حصہ، یہ مسئلہ غور سے سنیں، ناف کے نیچے سے گھٹنے کے نیچے تک کا حصہ یہ نماز کی حالت میں ہر حال میں چھپا ہوا ہونا چاہیے. اگر اوپر کا حصہ کھل جائے گا نماز ہو جائے گی، سر کھلا رہے گا نماز ہو جائے گی، آپ سننے سے محروم رہیں گے، ثواب سے محروم رہیں گے، حضور کی اتباع سے محروم رہیں گے، لیکن نماز ہو جائے گی.
سینہ کھل جائے گا نماز ہو جائے گی، بازو کھل جائیں گے نماز ہو جائے گی، گھٹنے کے نیچے کا حصہ کھل جائے گا اٹھ جائے گا نماز ہو جائے گی، لیکن اس درمیان کا حصہ اگر 3 انگل کے برابر سے زیادہ اگر آپ کا کھل گیا تو آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی، آپ کا وقت ضائع ہو جائے گا۔ اور ایسی نماز کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی نماز نمازیوں کے منہ پر مار دی جاتی ہے، ایسے نماز کا کوئی ثواب نہیں ملتا۔ عام طور پہ دیکھا گیا بہت سارے لوگ اتنا تنگ لباس پہنتے ہیں کہ جب رکوع میں جاتے ہیں تو پچھلا حصہ کھل جاتا ہے، اس کا پینٹ اور ٹی شرٹ کے بیچ کا جو حصہ ہوتا ہے وہ کھل جاتا ہے، ایسے لوگوں کی نماز نہیں ہوتی۔ ہم اپنی ضروریات سے اپنے